شب بارات کی وہ غلطی جو عبادت ضائع کر دیتی ہے 99% لوگ نہیں جانتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس مقدس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور تسبیحات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی عام سی غلطی ہے جو جانے انجانے میں ہماری ساری محنت کو ضائع کر سکتی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم غلطی کی نشاندہی کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے کیسے بچا جائے تاکہ ہماری شب بارات کی عبادت واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات ان مقدس اور بابرکت راتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں امت مسلمہ کے دلوں میں ہمیشہ سے ایک خاص کیفیت، خشیت، امید اور رحمت کی توقع رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور رحمت سے سال کی بعض راتوں کو خاص مقام عطا فرمایا تاکہ انسان جو دن کے اجالوں میں دنیا کے مشاغل میں گم ہو جاتا ہے، ان راتوں کے سناٹوں میں اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بابرکت رات کو شب بارات سے بھی تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے، رزق، زندگی اور موت کے معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہ رات دراصل اللہ کی ربوبیت، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی رحمت واسعہ کا ایک زندہ مظہر ہے، جس میں بندوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ محض جسم نہیں بلکہ ایک روح بھی رکھتے ہیں جس کا تعلق آسمانوں سے ہے۔ شب بارات کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے اور شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس فرمان نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ اور بالخصوص اس کی درمیانی رات روحانی اعتبار سے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور اس کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، سوائے چند بدبخت لوگوں کے جو کینہ، حسد، قطع رحمی یا شرک جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں مقدس راتوں کا احترام اور ان میں سے عبادت کا اہتمام ایک نمایاں پہلو ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ میں گھبرا گئی اور تلاش کے لیے نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھائے دعا میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس رات کو عبادت، دعا اور امت کے لیے مغفرت کی التجا میں گزارتے تھے۔ حالانکہ آپ معصوم ان الخطا تھے، پھر
ہم جیسے خطاکار بندوں کے لیے اس رات کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر محض ظاہری حرکات تک محدود ہو تو وہ ایک رسم بن جاتی ہے، لیکن جب عبادت دل سے کی جائے، عاجزی، خشوع اور محبت کے ساتھ کی جائے تو وہ بندے کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہی اصول ہر عبادت پر لاگو ہوتا ہے۔ شب برات کی رات اگر کوئی بندہ چند نفل پڑھ لے، تسبیح کر لے یا جاگ لے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی روح توبہ اور ندامت سے خالی ہو، تو وہ عبادت اپنے اصل مقصد کو حاصل نہیں کرتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ آنسوؤں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک آنسو پر سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ انسان کسی نہ کسی کوتاہی، کسی لغزش یا کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض خطا کار بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ اسے توبہ کا دروازہ بھی عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت امید کا وہ چراغ ہے جو ہر مایوس دل کو روشن کر دیتا ہے۔ شب برات دراصل اسی امید کی رات ہے، اسی واپسی کی رات ہے، اسی رجوع الہی اللہ کا موقع ہے۔ جب بندہ اپنے معاصی پر نادم ہو کر اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں اس بات کی روشن مثال ہیں کہ توبہ اور اخلاص کس طرح انسان کو بدل دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ معروف ہے، جن سے ایک بڑی لغزش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا، دل سے نادم ہوئے، اللہ کے حضور روئے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر نازل فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی کرنے والے بندے سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو غلطی کے بعد شرمندہ ہو کر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ساری عمر گناہوں میں ڈوبا رہا، لیکن ایک رات اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے تنہائی میں اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میں کہاں جاؤں؟ اس ایک سچی پکار نے اس کی تقدیر بدل دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نیکی کی طرف موڑ دیا۔ یہ حکایات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بند دراصل ہمارا دل ہوتا ہے جو ہم خود بند کر لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس سب سے بڑی غلطی کی جو شب برات کی رات اکثر لوگ کرتے ہیں اور اپنی ساری عبادت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ وہ غلطی ہے کہ لوگ اس رات کو عبادت کی ظاہری شکل تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن دل کی اصلاح، گناہوں سے سچی توبہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی ساری رات جاگتا ہے لیکن اس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، کوئی نفل پڑھتا ہے لیکن رشتہ داروں سے قطع تعلقی کیے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی تسبیح میں مشغول ہوتا ہے لیکن حرام کمائی سے توبہ نہیں کرتا۔ حالانکہ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ یہی وہ ایک غلطی ہے جو عبادت کو ضائع کر دیتی ہے اور وہ دل کو گناہوں اور نفرتوں سے پاک کیے بغیر عبادت پر اکتفا کرنا ہے۔
شب بارات کا اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ کے حضور صرف سجدے نہیں بلکہ صاف دل بھی پیش کیا جائے۔ اگر بندہ اس ایک غلطی سے بچ جائے، دل کو معاف کرنے والا بنا لے، سچی توبہ کر لے، آئندہ زندگی بدلنے کا عزم کر لے، تو یہی رات اس کے لیے نجات کی رات بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھ لیا جائے تو شب بارات واقعی شب نجات بن جاتی ہے۔ یا اللہ، اس بابرکت رات کے صدقے، چاہے وہ شب بارات ہو یا شب قدر یا تیری عطا کردہ ہر وہ مقدس رات جس میں تو اپنے بندوں کو اپنے قریب بلا لیتا ہے، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ یا رب، جن دلوں میں برسوں کا درد چھپا ہے، جن آنکھوں نے تنہائی میں آنسو بہائے ہیں، جن ہونٹوں نے سب کے سامنے مسکرا کر دل کے زخم چھپائے ہیں، تو ان سب کی فریاد سن لے۔ یا اللہ، جو مانگ نہ سکے، جن کے لفظ ساتھ نہ دے، جن کے آواز رون جائے، تو ان کے دل کی دھڑکن کو دعا بنا کر قبول فرما لے۔ یا رب، جن کے رزق میں تنگی ہے، آسانی عطا فرما۔ جن کے گھروں میں سکون نہیں، ان کے دلوں میں اطمینان اتار دے۔ جن کے رشتے ٹوٹنے کے قریب ہیں، انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ جن کے گناہ پہاڑ بن چکے ہیں، انہیں اپنے فضل سے مٹا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، اور جو اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں ان کے دلوں کو قرار عطا فرما۔ یا رب، ہمیں مایوسی سے بچا، نا امیدی کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور ہمیں ایسا یقین عطا فرما کہ ہر مشکل کے بعد آسانی تیری طرف سے آتی ہے۔ یا اللہ، ہماری چھپی ہوئی لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے، اور ہمیں وہ بنا دے جو تجھے پسند ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول یا خطا ہو گئی ہو تو ہمیں پکڑ میں نہ لینا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری برائیوں کو مٹا دے، اور ہمیں نیکی کرنے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو محض سننے کے لیے نہیں بلکہ آگے پہنچانے کے لیے ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ کسی اور کے دل تک بھی پہنچ جائے۔ اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کسی ٹوٹے دل کے لیے امید بن جائے، کسی گناہگار کے لیے توبہ کا راستہ کھول دے، یا کسی مایوس انسان کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دے۔ نیکیوں کے مواقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کریں، کیونکہ کون جانے کون سا عمل کب قبول ہو جائے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی، اصلاحی اور ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ آخر میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔